خواب آپ دیکھیں گے، ہمیں لکھ بھیجیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کو شامل کریں، آپ کی الجھنوں کو دور کریں اور خوابوں میں جو اشارے ملتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں رہنمائی مل سکے۔ اسی لیے ہم مدعو کر رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بڑے پیارے ساتھی ہیں، یہ بھی اللہ اور نبی کے گھر کے ساتھی ہیں، میرے گائیڈ بھی ہیں اور میرے میزبان بھی ہیں، اور یہاں پہ میزبانی میں ان کی کرتا ہوں۔ تو میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں، شیخ ہاشم یزمانی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی ان کو سعادت بھی حاصل رہی ہے ماشاءاللہ۔ 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمات کا شرف بھی ان کو حاصل رہا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کو ہم پہلے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں۔ کیسے سر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے سر؟ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ خواب آگے میرے پاس بہت سے، انشاءاللہ ریڈی ہیں بالکل آپ؟ اسی لیے ادھر بیٹھے ماشاءاللہ، اور میرے پاس ریٹن میں بھی آتے جا رہے ہیں ادھر، تو دیکھ لیتے ہیں جیسے مینج ہو سکتا ہے۔ یزمانی صاحب خواب بہت سے ہیں اور وقت ہمارے پاس کم ہے جی، اور بلکہ مجھے یاد آ گیا کہ ہم کچھ دن پہلے بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ آج چونکہ موجود تھے قاری شفیق الرحمان الوی صاحب، تو مجھے بات یاد آ گئی جو ہم نے کچھ عرصہ پہلے کی تھی، اور ایک پھر ہم نے وفات بھی دیکھی، شیخ الحدیث اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو وہ خواب اس سے ریلیٹ ہو گیا یزمانی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے استاد گرامی جامعہ سلفیہ فیصل آباد، بہت معروف ادارہ ہے، وہاں کے شیخ الحدیث حضرت حافظ عبدالعزیز الوی رحمہ اللہ تعالی، وہ 82 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہوئے، اور حضرت شیخ الحدیث صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا ہے کہ 57 ایئرس 57 سال انہوں نے درس بخاری دیا ہے، بخاری شریف ماشاءاللہ، جو کہ قرآن پاک کے بعد حدیث کی سب سے معتبر کتاب ہے۔ 57 سال انہوں نے اس کو پڑھایا، اور صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ترمذی، اس کی انہوں نے شروحات بھی لکھی حدیث کی کتابوں کی، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد پاکستان میں بیرون ملک خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو گزشتہ دنوں وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، اور مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے استاد گرامی سے صحیح بخاری پڑھی ہے۔ میں راستے میں تھا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ ہمارے استاد گرامی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکے ہیں، تو یقین جانیے کہ کیفیت ایسی تھی کہ جیسے جب مجھے اپنے والد گرامی کی وفات کی اطلاع ملی تھی، جیسے میں تب رویا تھا ویسے ہی تب میں رویا تھا آج، کہ جب حضرت شیخ کی وفات کی خبر ملی کہ ہمارے روحانی باپ وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ میں نے 2005 میں بخاری شریف پڑھی حضرت شیخ سے۔ حضرت شیخ صاحب نے یعنی ایک خصوصی انٹرویو کے اندر تذکرہ بھی کیا میرا، اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک عالم دین اگر دنیا سے اٹھ جائے تو ایسا ہے کہ جیسا علم اٹھ گیا ہے۔ تو حضرت قاری شفیق الرحمان الوی صاحب جو ابھی پچھلے سیگمنٹ میں موجود تھے، انہوں نے چند ماہ پہلے مجھ سے خواب پوچھا تھا۔ خواب یہ تھا کہ وہ جامعہ سلفیہ گئے ہیں، اور جامعہ سلفیہ کی لائبریری کو انہوں نے کتابوں کے بغیر دیکھا ہے، وہاں کتابیں نہیں ہیں۔ تو میں نے ان کو تعبیر بتاتے ہوئے کہا تھا کہ شیخ میری زبان لڑکھڑاتی ہے کچھ کہتے ہوئے، بس اللہ میرے مشائخ کی، میرے جامعہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ جو کتابیں غائب تھیں جامعہ کی لائبریری سے، وہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کے انتقال کی صورت میں وہ خواب ان کا پورا ہوا ہے۔ تو شیخ الحدیث حضرت حافظ عبدالعزیز الوی صاحب کی رحلت، جامعہ سلفیہ سے ان کا انتقال، وہ گویا کہ علم کا بہت بڑا ذخیرہ وہ اب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکا ہے۔ تو یہ خواب کی تعبیر تھی جو قاری شفیق الرحمان الوی صاحب کا خواب تھا، تو تب تو میں نہیں بتا پایا، لیکن آج اس کی تعبیر جو ہے وہ عملی طور پر ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ الحدیث صاحب کی اور دیگر تمام ہمارے اساتذہ کرام اور جتنے اہل علم اور مسلمان فوت ہو چکے، اللہ سب کی قبروں کو منور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ خواب سے ریلیٹڈ بات تھی تو میرے لیے بڑا ضروری تھا کہ میں اس کو ایڈ کر لوں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اب میں آپ کی فیلنگ تو سمجھ سکتا ہوں، لیکن چونکہ ذمہ داری یہ بھی سر انجام دیتے ہیں۔ پوچھا گیا خواب کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بیرون ملک مقیم میری بیٹی اور نواسی وہاں جیل میں ہے، تعبیر کیا ہوگی؟ جیل کے اندر انہوں نے اپنی بیٹی کو اور اپنی نواسی کو دیکھا ہے۔ جیل کے اندر جانا
اگر تو جیل کے اندر کی کیفیت تنگی والی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بیٹی کے حالات وہاں پر کچھ مالی طور پر تنگ ہونے والے ہیں، یا پھر وہ کہیں معاملات کے اندر، دینی معاملات کے اندر سستی کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو میری عبادت سے، میری یاد سے غافل رہتا ہے، تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو جیل کی زندگی، اگر وہ جیل تنگی والی ہے، بالکل تنگ سی جگہ ہے، پھر تو یہ معاملہ ان کو اپنی دینی معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ اور مالی طور پر اس لیے کہ جب انسان کے پاس اسباب و وسائل کم ہوتے ہیں نا، وہ پھر سیر و سیاحت کے لیے کم نکلتا ہے، خریداری کے لیے کم نکلتا ہے، وہ گھر کے اندر محدود ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ محدودیت مالی معاملات کے اندر پریشانی کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر اگر بعض دفعہ آدمی ہے تو جیل میں، لیکن جیل کشادہ ہے، کھلی جیل ہے، لیکن احساس ہو رہا ہے کہ جیل ہے، تو یہاں پر جو جیل کی کشادگی ہے وہ آنے والے دنوں میں رزق کی کشادگی کی طرف اور وسعت کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک۔ اور ایک اس میں یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی تدبیر، کوئی چال، کوئی سازش چلی جائے، لیکن وہ اس سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ اشارہ بھی ہے اس میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام عورتوں کی چال میں آئے، عورتوں نے سازش کی، تو پھر انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، جی، کہ یا اللہ عورتوں کی اس سازش سے مجھے بہتر ہے کہ جیل اور قید مل جائے۔ جی، اور پھر وہ جیل کے اندر رہے، تو گویا کہ ان کی سازش سے بچاؤ تھا جیل کے اندر۔ اور پھر کچھ عرصہ گزارنے کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے تو سیدھے کیا بنے؟ وزیر خزانہ۔ جی، وہ بیت المال ان کے پاس آ گیا۔ تو گویا کہ جیل کا کچھ مرحلہ گزارنے کے بعد ان کو ترقی ملی۔ تو اگر کوئی اس طرح سے خود کو خواب کے اندر جیل میں دیکھتا ہے، ایک تو وہ کسی کی سازش اور کسی کی چال سے محفوظ رہنے کی طرف اشارہ ہے، اور پھر انشاءاللہ وہ کچھ مرحلہ مشقت والا اور آزمائش والا گزارنے کے بعد اس کو مالی فراوانی اور ترقی اور اس کے منصب کے اندر اضافہ اور اس کے عہدے کے اندر اور دیگر جو معاملات ہیں اس کے اندر بہتری کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ بڑے کمنٹس ہیں، میں نے اچانک دیکھا ایک لمبی کیو بن گئی قاری صاحب آپ کے لیے، تو مہر صاحب نے اور میاں عادل نے ایک لسٹ لکھ دی ہے، آپ کی تعریفوں کے پل باندھ لیے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑا پسند کیا آپ کو۔ چلیں، محبت ہے آپ سے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا خواب ہے جی، یزمانی صاحب پوچھا کہ میں نے دیکھا کہ میں کنگھی کر رہی ہوں اور میرے سر سے بہت زیادہ روئی نکلتی ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ روئی کا دیکھنا، روئی کا نکلنا، روئی کا جمع کرنا، یہ خیر کا جمع کرنا ہے۔ اور پھر ہمارا جو آج کا سیگمنٹ بھی تھا پردہ پوشی اور رازداری، جی، یہ جو روئی ہے گویا کہ کسی چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو اس شخص کے، یا یہ جو خاتون ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح سے روئی دیکھی ہے اور اوپر سے نکل رہی ہے، تو گویا کہ روئی نے اوپر سر کو بھی ڈھانپا ہے اور سر سے نیچے چہرہ ہے۔ تو ہماری رازداری جو ہے نا وہ یہیں سے چلتی ہے۔ گویا کہ اس کے کوئی عیوب ہیں جن کو یہ راز میں رکھنا چاہتی ہے، یا کچھ ان کے راز ہیں جن پر پردہ رکھنا چاہتی ہے، تو انشاءاللہ اس رازداری کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس کے عیب یا اس کے جو راز ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ اور دوسرا جو روئی ہے وہ اس کو جمع کرنا یا اس کو دیکھنا، یہ خیر کی طرف اشارہ ہے، یہ آنے والے دنوں میں خیر و برکت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی شادی کی طرف اشارہ ہے اور مال و دولت کی آمد کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن ایک تھوڑا سا صحت کے حوالے سے، جیسے بعض دفعہ کوئی آدمی مالی طور پر سٹرانگ ہونے کے باوجود، مالی طور پر بہتر ہونے کے باوجود، بعض دفعہ قبل از وقت جیسے کوئی بوڑھا نظر آتا ہے، اچھا، سر سے سفیدی آ رہی ہے نا، تو سر سے جو ہے نا ابھی روئی کا نکلنا، وہ کیا ہے؟ سفید کلر کی ہے نا، تو سر سے سفیدی کا قبل از وقت یا جوانی کے اندر اس طرح سے ظاہر ہونا، وہ تھوڑا سا صحت کے معاملات کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن مالی طور پر انشاءاللہ ان کے لیے بہتری ہوگی، خیر ہوگی۔ تو اس لیے صحت کے معاملات کو تھوڑا سا سنجیدہ لیں۔ باقی انشاءاللہ مالی طور پر، دنیاوی اعتبار سے، خیر و برکت کے اعتبار سے انشاءاللہ مال و دولت کی فراوانی ہوگی، صحت کے حوالے سے، اور حلال مال رزق کثیر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ بس صحت کے معاملات کو تھوڑا سا سنجیدہ لیں۔
ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ میں ایک اور خواب شامل کروں، میرے پاس بہت زیادہ کمنٹس آ گئے. عمیر اور وہ جو آپ کے دوست ہیں عادل، وہ بڑے انہوں نے لمبے کمنٹس لکھ دیے. کاشف بلتی ہمیں لکھ رہے تھے، تو کاشف بلتی ہمیں کشمیر سے غالباً لکھتے ہیں جی. اور وہ کچھ خوابوں کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں. تو میرے لیے پاسبل نہیں، اٹس ناٹ پاسبل ٹو بی آنسر ہے. آپ ہمیں لکھ بھیجئے، یا آپ جس طرح ہمیں خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہم نے باقاعدہ نمبر اور وہ چیزیں بتائی ہیں، وہاں پہ آپ ہمیں سینڈ کیجئے. انشاءاللہ انسپریشن آپ کو وہاں پہ آ جائے گی، وہاں پہ تعبیر بتا دی جائے گی. یہاں بھی پاسبل نہیں ہو سکے گا. آگے بڑھتے ہیں جی. شادی شدہ خاتون نے اپنے رہائشی کمرے میں مکڑی کے جالے دیکھے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ مکڑی کا جالا عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی ہوتا ہے اس کے اندر کہیں کوئی مچھر پھنسا ہوا ہوتا ہے، کہیں کوئی مکھی پھنسی ہوئی ہوتی ہے. گویا کہ جو جالا ہے وہ کسی کو پھانسنے کے لیے ہوتا ہے. جال جو بنا جال جو مکڑی کا ہے وہ کسی کو پھانسنے کے لیے ہوتا ہے. وہ کسی سازش کی طرف اور کسی چال کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس میں پھانسا جاتا ہے. لیکن جس طرح سے وہ مکھیاں یا مچھر وغیرہ اس کے اندر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں نا، ویسے ہی تھوڑی سی ہوا چلے تو پھر ہلنے بھی لگتا ہے، وہ ہچکولے بھی کھانے لگتا ہے. یعنی وہ پھانستا ہے کمزور چیزوں کو، لیکن اگر تھوڑی سی تیز ہوا چلے تو پھر وہ گر بھی جاتا ہے، اس سے طاقتور چیزوں سے اڑا کمزور بھی ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو گویا کہ انہوں نے اپنے رہائشی کمرے میں اگر جال دیکھا ہے کسی مکڑی کا، تو اس کا مطلب ان کے جو خانگی زندگی ہے، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، یا جو ان کی ازدواجی زندگی ہے، کوئی ہے جو اس میں درار ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ہے جو ان میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی ان دو میں کوئی تیسرا ہے جو وہاں پر کوئی ایسی چال یا کوئی ایسا جال بن رہا ہے جس میں پھنس کر ان کا جو تعلق ہے میاں بیوی والا، یا ازدواجی تعلقات، یا جو ان کی ازدواجی زندگی ہے وہ ڈسٹرب ہو. یزمانی صاحب وہ مرد اور عورت دونوں ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. بالکل. اب دونوں میں سے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے. تو اگر کسی ایک کو آیا ہے تو گویا کہ دوسرا آٹومیٹک اس سے متاثر تو ہوگا نا. ٹھیک. تو اگر شوہر کو ایسا آتا ہے تب بھی اس کی تعبیر یہ ہے، اور اگر خاتون کو آتا ہے تب بھی اس کی تعبیر یہی ہے. ازدواجی زندگی کا ڈسٹرب ہونا گویا کہ میاں بیوی دونوں کا ڈسٹرب ہونا ہے. لیکن وہ جو سازش کرنے والا ہے وہ ان کو کمزور سمجھ رہا ہے. اچھا، وہ غلط فہمی میں، وہ غلط فہمی میں، حقیقت میں اس کی چال کمزور ہے، حقیقت میں اس کی سازش کمزور ہے. بس ان کو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اگر ان کے درمیان کچھ معاملات چل رہے ہیں، میاں بیوی کے درمیان بعض دفعہ لڑائی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، تو اس کو سلجھانے کی ضرورت ہے. اس کو سلجھانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ وہ جو سازش چل رہی ہے وہ شیطان کی سازش کامیاب نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ اس کی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ جو مکڑی ہے، اس کا جالا یہ سب سے کمزور ترین چیز ہے. تو سب سے کمزور ترین چیز ہے، تو یہ سازش کی طرف اشارہ ہے، لیکن وہ کمزور سازش ہے. انشاءاللہ ان کے گھر کو متاثر نہیں کرے گی، لیکن کوئی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ اپنا رشتہ مضبوط کریں، اور اگر کوئی بات ہے تو اس کو آپس میں ڈسکس بھی کر لیں، محتاط رہیں. سر آگے پوچھا گیا، میں نے اپنے شوہر کے ساتھ چھوٹا سا سانپ کا بچہ کھیلتا ہوا دیکھا ہے. اس نے ان کے پاؤں کا انگوٹھا منہ میں ڈال رکھا ہے، جبکہ میرے میاں مسکرا رہے ہیں اور میں ڈر رہی ہوں. اس کی تعبیر جاننا چاہ رہی ہیں وہ. یقیناً یہ ڈریں گی، کیونکہ سانپ کے بچے نے، اب سانپ نہیں ہے، سانپ کا بچہ ہے، اس نے انگوٹھا ان کا منہ میں ڈالا ہوا ہے. تو اس کا مطلب کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. انشاءاللہ یہ خاتون پریگننٹ ہوں گی، اور اگر پریگننٹ ہیں تب بھی، اور اگر نہیں ہیں اور اس عمر میں ہے کہ پریگننسی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی 60-70 سال کی عمر میں نہیں ہے بلکہ اس عمر میں ہے کہ پریگننسی ہو سکتی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے سے نوازے گا. اب پریگننسی کے دوران یہ جو خود ڈر رہی ہیں نا، پریگننسی کے دوران عورت ڈرتی ہے، اس کو کئی طرح کے خدشات، طرح کے وہم آتے ہیں کہ پتہ نہیں اب بچے کی ولادت کس طرح سے ہوگی، آپریشن کا مسئلہ بنے گا، نارمل ڈیلیوری ہوگی. یہ طرح کے ڈر ہوتے ہیں. ایک تو باڈی کے ہارمونل چینج ہوتے ہیں، دوسرا مینٹلی طور پہ بھی آپ کو پریشانی ہوتی ہے. اب یہاں پر وہ ڈر رہی ہیں، یہ ڈر دراصل وہ جو پریگننسی کے دوران عورت کی کیفیت ہوتی ہے، یہ وہ والا ڈر ہے، اور یہ وہ والے خدشات ہیں. اور شوہر خوش ہو رہا ہے، تو اس سارے لمحے کے اندر عورت تو ایک پیریڈ سے گزرتی ہے،
لیکن مرد جو ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ وہ ایک بیٹے کا باپ یا اولاد کا باپ بننے والا ہے، بیٹے یا بیٹی کوئی بھی بیٹا اولاد یا بیٹی کوئی بھی اولاد ہے نا. جی تو اب وہاں پر سانپ کا بچہ جو ہے نا وہ چوس رہا ہے ان کے انگوٹھے کو، گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ کھیلیں گے، ان کے ساتھ مسکرائیں گے. اور اگر یہ بڑی عمر کے ہیں، اگر یہ 60-70 سال کی عمر میں ہیں، 50 سال سے اوپر کے ہیں، اور ان کے آگے اولادیں ہیں، ان کے آگے اولادیں ہیں اور اولاد شادی شدہ ہے، تو پھر انشاءاللہ ان کو نواسا یا پوتا وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور یہ اس کے ساتھ کھیلیں. اپنی اولاد یا اولاد کی اولاد یہ ایسا ہو سکتا ہے. اچھا لیکن زیادہ تر اپنی اولاد کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ والدہ یہاں پر پریشان ہے، وہ ڈلیوری کے مرحلے کے اندر ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک دو چیزیں اور بھی ڈسکس کیجیے گا پلیز. سانپ ہی کیوں؟ سانپ نظر آئے تو اولاد ہو سکتی ہے یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں. سانپ چونکہ جو ہے نا عام طور پر ایک مشہور بھی ہے کہ آپ کسی کو جتنا مرد دودھ پلائیں، یہ ایک مثالوں کے میں نے اس اندر لیے بھی پوچھا آپ سے کہ اکثر لوگ سانپ سے سوچتے ہیں دشمن ہے یا دشمن کا بیٹا ہے. اس کی کیفیت اس کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے. یعنی اگر کیفیت اٹیک کرنے کی ہے اور اگر کیفیت آپ کو ڈسنے کی ہے، نقصان دینے کی ہے، زہر آپ کے اوپر انڈیلنے کی ہے، تو پھر تو اس کا اشارہ دشمن کی طرف ہے. جب کچھ نہیں کہہ رہا، آپ سے کھیل رہا ہے، تو پھر یہاں پر دشمن نہیں. کے رنگ میں کوئی ہو تبدیلی، وہ تو فرق ہم تفصیلی ڈسکس کر چکے ہیں، سانپ کے مختلف رنگوں کا، اس کی کیفیات کا. ٹھیک ہے جی. لیں جی، کوشش تو کی ہم نے کہ سب کچھ شامل کیا جا سکے. ٹھیک ہے کاشف بلتی صاحب، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ٹائم تو بالکل اب کلوزنگ کا ہے، لیکن جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے، آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ شامل کریں، تو آپ کائنڈلی لکھ بھیجئے. انشاءاللہ ضرور کاشف بلتی صاحب کو ہم نے رپلائی کرنا ہے. کیا ہے کیا ان کا نہیں، اب تو ٹائم نہیں بچا، لیکن اینی وے آئے گا تو ہم اس کو رپلائی کریں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود رہے قاری غلام اللہ مجاہد صاحب، قاری صاحب آنے کا شکریہ. اور آپ سے پیار کرنے والے عمیر اور عادل، انہوں نے تو آج لائن لگا دی. ایسے تو کبھی نہیں ہوا کہ ایک شخص کے لیے پوری کیوں لکھ دی جائے، لیکن وہ خیر آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے انہوں نے اتنا لکھ دیا. تو خیر تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھ لیا کریں باقی لوگوں کو بھی لکھنے کی، کیونکہ ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ لکھ دیتے ہیں باقی لوگوں کے کمنٹس اومٹ ہو جاتے ہیں. تو کائنڈلی یہ نہ کیا کریں، گزارش ہے. ان کے ساتھ موجود رہے شیخ ہاشم جزمانی صاحب. سر آپ کے آنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ. باقی گپ ابھی لگے گی انشاءاللہ نماز کے بعد انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. لے جی پروگرام ختم ہو گیا. انفارمیٹیو سیشن بھی رہے، انفارمیٹیو ہم نے باتیں بھی کی. سوشل میڈیا کی سائٹس پہ ہمارے پیج کو لائک کر لیجئے، فیس بک کے پیج کو جوائن کیجئے، یوٹیوب کے لنک کو، ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے پیغام ٹیلی ویژن کا، اس کو بھی جوائن کر لیجئے. ساری چیزیں وہاں پہ اپلوڈ ہوتی ہیں. سیکھنے میں، سننے میں، دوبارہ دیکھنے میں آسانی ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.